کہ مشورے کا جو مقصد ہے کہ دین بھی زندہ ہو جائے، دین کی محنت بھی زندہ ہو۔ محنت کیا ہے؟ دعوت ہے، تعلیم و تعلم ہے، ذکر عبادت ہے، حضور والے اخلاق ہیں، ہجرت ہے، نصرت ہے، مشورہ ہے۔ سب سے رائے لی جائے، سب کی رائے کی قدر کی جائے، سب کی رائے کو جو ہے ہلکا نہ سمجھا جائے، دین کے تقاضوں کو سامنے رکھا جائے، اپنی رائے پہ اصرار نہ کیا جائے، رائے کو مسلط نہ کیا جائے۔ مشورہ وحی کا بدل ہے، نعم البدل ہے، یہ دونوں باتیں نہیں کرنی۔ مشورہ دائیں بائیں دونوں طرف سے شروع ہو سکتا ہے، مشورے کی کوئی دعا نہیں ہے۔ مشورے میں دوستوں بزرگوں کسی کی بات کو کاٹا نہ جائے، اپنی رائے کا فائدہ بتا دیں کہ بھئی اگر پیدل چلیں تو سیکھنا سکھانا ہو جائے گا۔ دوسرے نے کہا میر صاحب سواری پہ چلیں تو جلدی پہنچ جائیں گے کام تو فائدہ بتانے میں ویسی بات، لیکن اپنی رائے پر اڑنا نہیں چاہیے۔ بعض ساتھی کہتے ہیں جو رائے دے وہ اس کے لیے تیار بھی ہو، تو دوستو بوڑھا آدمی ہے، پرانا آدمی ہے، اچھی رائے دیتا ہے تو سب جگہ بوڑھے کو بھیجیں گے آپ؟ وہ اگلے دن رائے بھی نہیں دے گا، یہ تو مجھے ہی آگے رکھ لیتے ہیں ہر جگہ۔ اس لیے کوئی بھی رائے دے سکتا ہے، کوئی بھی گشتوں میں جا سکتا ہے۔ عام طور پر ترغیب بھی ہو، پہلے پچھلے پورے پہلا دن ہو تو پورے محلے کے حالات بھی لیں، اور اگلا دن ہو تو پچھلے دن کی کارگزاری لیں۔ دونوں جماعتیں 24 گھنٹے میں ایک دفعہ دونوں جماعتیں مل کے مشورہ ضرور کریں تاکہ پچھلے دن کی کارگزاری آ جائے، اگلے دن کی ترتیب بن جائے۔ اچھا، عام طور پر تو کثرت رائے پر ہی فیصلہ، لیکن کبھی کبھی قوت رائے پر بھی فیصلہ کرنا پڑتا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بیت المقدس کے فتح کرنے کے لیے بھیجا، تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، آپ اپنے امیر المومنین کو بلائیں، ان کے اندر جو علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں اگر مل جائیں گی تو بغیر لڑائی کے چابیاں دے دیں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کے پاس یہ پیغام بھیجا۔ حضرت عمر نے صحابہ کرام کو جمع کر کے رائے لی۔ اکثر کی رائے یہ تھی کہ حملہ کیا جائے اور فتح کر لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو الحسن آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا جو ساتھی کہتے ہیں وہ کرنے کا، رائے کیا ہے آپ؟ حضرت علی رائے دی اسلام خون بہانے نہیں آیا، اسلام خون بچانے آیا ہے، اور آپ کے جانے سے اگر انسانوں کا خون بچتا ہے تو آپ تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا میں حضرت علی کی رائے پہ عمل کروں گا۔ سامان اونٹ غلام ساتھ لیا، اپنے لشکر کے پاس پہنچے۔ حضرت ابو عبیدہ بھی بڑے درجے کے صحابی تھے، تو انہوں نے کہا کہ امیر المومنین غیروں کے پاس جا رہے ہیں، آپ کے کپڑوں میں تو 13-14 پیوند لگے ہوئے ہیں، کپڑے بھی بدل لیں اور اونٹ کے بجائے گھوڑا لے لیں۔ بدل لیے، تھوڑا سا چلے، نہیں نہیں میری تو حالت ہی بدل گئی، میرا اونٹ لاؤ، میرے ہی کپڑے لاؤ۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر کی باری تھی رسی پکڑنے کی اور غلام کی باری تھی اونٹ پہ بیٹھنے کی، یہ ان کی کتابوں میں لکھا، اتنے پیون تھے وہ بھی لکھا ہوا۔ بعض ساتھیوں کے رائے وزنی ہوتی ہے، جاندار ہوتی ہے، لیکن جس کی رائے پر فیصلہ ہو جائے اس کو تو ڈرنا چاہیے، جس کی رائے پہ فیصلہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔